ناظرین، دا ہاٹ ایشو کے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم 2 موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے اوپر، اس کے بعد ترکی میں جو شورش برپا ہوئی ہے اس کے اوپر ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو پہلے پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میاں نواز شریف نے حلف اٹھا لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے عمران خان کو اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کر لیا ہے، اور اسی دوران پاکستان پر امریکہ بہادر نے 2 ڈرون حملے بھی کر دیے۔ میاں نواز شریف نے امریکن جو انوائے ہے اس کو فورن آفس میں بلوایا اور ان سے یہ احتجاج کیا کہ یہ ڈرون حملے جو ہے یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈرون حملے ہمارے تجزیے کے مطابق جاری رہیں گے، کیونکہ امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ قومی ریاستوں کی جو کمزور قومی ریاستیں ہیں ان کی طرف سے جو احتجاج ہے ڈرون حملوں کے مد میں اس کو مسلسل نظر انداز کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ہمارے فورن کرنسی کے ریزروز ہیں، جو اس وقت صرف 6.3 بلین ڈالرز رہ گئے ہیں، جو صرف 1.5 ماہ کی جو ادائیگیاں ہیں امپورٹس کی اس کی پیمنٹس کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، اپنے پچھلے پروگرام میں بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جو فورن کرنسی ریزروز ہیں اگر وہ 3 ماہ کی ادائیگیوں کے برابر نہ ہوں، اس سے کم ہوں، تو اس ملک کو کہیں نہ کہیں سے فوری طور پر کیش جنریٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، ورنہ ادائیگیوں کا بحران جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیشن کریں اور ان سے جو ہے وہ قرضوں کی ایک قسط جو ہے وہ اور لی جائے تاکہ فوری طور پر یہ مرحلہ طے کیا جائے۔ دوسرا جو وہ قدم اٹھائیں گے، اگر اس وقت تک انہوں نے نہیں اٹھایا تو آنے والے چند دنوں میں جو دوسرا قدم وہ اٹھائیں گے وہ ہے روپے کو ڈی ویلیو کرنا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو دیار غیر میں بسنے والے ہمارے پاکستانی وہ فوری طور پر پاکستان بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ ڈالرز اور پاؤنڈ فوری طور پر بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ وہ اس ڈی ویلیویشن کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور راستہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو شروع کیا جائے دوبارہ سے، اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ فورن کمپنیوں کو جو فروخت کیا جائے، ایسٹس جو فروخت کیے جائیں اس سے جنریٹ کی جائے فورن کرنسی۔ انہوں نے ان تمام کاموں کے لیے جس شخص کو چنا ہے وہ اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہے، ان کا نام ہے اسحاق ڈار۔ اسحاق ڈار ایک ٹیکنوکریٹ ہیں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ملازم رہ چکے ہیں، اور نواز شریف کی پہلی جو حکومت تھی اس میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کمال یہ ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن اور جو سرمایہ دارانہ معیشت ہے، منڈی کی معیشت ہے، اس کے وہ کافی ماہر ہیں، اور اس لیے ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کے جو ریس ہیں، ہمارے ایسٹس ہیں، ان کو بھی کوڑیوں کے مول فروخت کر کے جو بچی کچی ہمارے یہاں معیشت کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی برباد کریں گے۔ اسحاق ڈار جو ہے یہ ورلڈ بینک میں بھی ملازمت کر چکے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی وزرائے خزانہ آج تک بنے ہیں وہ انہی محکموں کے ٹرینڈ کردہ اور وفادار، اور انہی کے معاشی پالیسیوں کو اپنے اپنے قومی ریاستوں میں ان کا اطلاق کرنے والے جو ہے وہ
غدار ہمارے ملکوں میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں. اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ براہ راست شکاگو کا جو ملٹن فریڈمن کا جو اسکول آف تھاٹ ہے جو بالکل کہتا ہے کہ ہر چیز کو مارکیٹ ریگولیٹ کرے گی, کوئی ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے, کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہونا چاہیے منڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس خطرناک مکتبہ فکر جو ہے اقتصادیات کے مکتبہ فکر سے ان سب کا تعلق ہے. لوڈ شیڈنگ کے بارے میں شہباز شریف نے تو بڑی بڑکیں ماری. انہوں نے کہا کہ میں 2 سال میں ایسے کر کے 2 سال میں جو ہے میں لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر دیں گے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد میاں نواز شریف فرماتے ہیں کہ یہ تو شہباز شریف صاحب کا جوش خطابت ہے. نواز شریف صاحب کی اس بات سے بڑی مایوسی پھیل گئی ہے پورے پاکستان میں. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایسے میں کیا صنعت چلے گی, کیا کاروبار چلیں گے اور کیا ملک میں ترقی ہوگی. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر وہ کام جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سال میں کیا, میاں نواز شریف کی حکومت بھی اسی پیٹرن کو فالو کرے گی. مثلا پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال جو حکومت کی اور جس کا بڑا جشن منایا جاتا ہے کہ جی 5 سال جمہوریت کے مکمل ہوئے اور جناب اس کے بعد ایک سویلین حکومت سے پہلی دفعہ پاکستان میں دوسری سویلین حکومت کو منتقل ہوا اقتدار. یہ سب ایک ڈرامہ ہے. یہ 5 سال پیپلز پارٹی نے اس لیے پورے کیے اور یہ ایک سویلین سے دوسرے سویلین کو اس لیے اقتدار منتقل ہوا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سالوں میں ہر وہ کام کیا ہے سر جھکا کے جو فوج نے ان سے کہا ہے. کسی ایک جگہ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, میں پارٹی کی بات نہیں پیپلز پارٹی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس حکومت نے کہیں پر بھی کنفرنٹیشن ود آرمی یا کسی ایسے پہلو پر اپنا موقف صادر کرنے کی جو ضد ہے وہ نہیں کی جو ان کو پاکستانی فوج کے مفادات سے یا ان کے ارشادات سے متصادم کرتی. ناظرین, محترمہ بے نظیر بھٹو جب اقتدار میں آئیں تو سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ فوج کو تمغہ جمہوریت دیا. جس فوج کے جرنیلوں نے 11 سال تک پاکستان میں مارشل لا لگایا, لوگوں کو کوڑے مارے, پھانسیاں دیں, جیلوں میں ان کو ڈالا, پاکستان کو خواہ مخواہ افغانستان کے خلاف امریکہ کی جو جنگ تھی اس کا فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا, اس کو بی بی نے بجائے پروسیکیوٹ کرنے کے ان کو تمغہ جمہوریت دے دیا. تو میاں نواز شریف نے بھی آتے ہی بجائے اس کے کہ مشرف پہ جو مقدمہ ہے غداری کا مقدمہ چلتا یا ان فوجی جرنیلوں پہ مقدمہ چلتا جنہوں نے ایک منتخب حکومت کو, میاں نواز شریف صاحب کی منتخب حکومت کو بے دخل کیا, اس کے بجائے وہ بھی ریکنسیلیشن کی آڑ میں جو ہے بھیگی بلی بن گئے ہیں. دوسری چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال کی اور اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے میں کامیاب ہوئی وہ تھی امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون. امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا. 5 سال تک ڈرون حملوں کا ایک واویلا بھی مچایا پارلیمنٹ میں, لیکن ڈرون حملے جاری بھی رہے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ڈرون حملوں کو چیلنج کیا جائے, بلکہ شروع میں تو یہ تک کہا گیا کہ ہمارے پاس ڈرونوں کو گرانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. میاں نواز شریف بھی لگتا ہے کہ اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں. ایک طرف پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈرون حملے برداشت نہیں کریں گے, ایک طرف انہوں نے اس کو بھی بلایا, USNY کو بھی فورن آفس میں بلا کے اس کی جو ہے وہ اس کو ڈانٹا گیا. دوسری طرف فوری طور پر یہ بیان بھی جاری کر دیا گیا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے امریکہ کو افغانستان سے وڈرول میں, ہم امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک شکست کی اور ایک کمزوری کی پوزیشن سے یہ جو بات کرنے کا جو روایت ہے یہ جاری ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. لہٰذا میاں نواز شریف دوسرے نمبر 1 کے فوج کے ساتھ تعاون کے ساتھ حکومت کرنے کا ان کا پروگرام واضح ہے. نمبر 2 امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کا جو ان کا پلان ہے وہ بھی لگتا ہے بالکل انٹیکٹ. ناظرین, ایسا لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف مکمل طور پر امریکن پریشر میں آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے
کہ وہ ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے. اور امریکہ ظاہر ہے یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم ایران سے گیس لیں، کیونکہ وہ ایران کو اقتصادی طور پر بہتر کر سکتی ہے، اور جو سینکشنز امریکہ نے لگائی ہیں، اکنامک سینکشنز، ان کو بھی انڈرمائن کر سکتی ہیں. تو میاں نواز شریف کا یہ بیان جو ہے کافی پریشان کن ہے اس مد میں. اگر ہم نے انرجی کرائسس سے نکلنا ہے تو پھر ہمیں یہ گیس چاہیے. یعنی کہ ہماری جو قومی بورژوازی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے بھی کوئی قدم براہ راست نہیں اٹھا سکتی جب تک کہ عالمی سرمایہ داری جو ہے وہ اس کو سینکشن نہ کرے. ناظرین، بلوچستان میں ڈاکٹر عبد المالک کو بطور وزیر اعلیٰ سپورٹ کرنے پر بہت تعریف کی جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی. لیکن یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ بنیادی جو مسائل ہیں بلوچستان کے، ان کے حل کے لیے ڈاکٹر عبد المالک کے پاس کوئی ایسا جادو یا کوئی فارمولہ ہے جو وہ آئیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے اور ایک دم سے جو ہے بلوچستان میں امن و امان قائم ہو جائے گا اور دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر عبد المالک نے پارلیمنٹ میں اپنے پہلے خطاب میں جو پروگرام پیش کیا ہے وہ پروگرام ہوائی پروگرام ہے. اس پروگرام میں کوئی ٹھوس پالیسی انہوں نے سامنے نہیں کی، بلکہ جنرلائزڈ باتیں کی ہیں. ناظرین، بلوچستان میں اس وقت سب سے پہلے ایک پراکسی وار چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ، بلوچستان کے ریسورسز کے لیے، گوادر پورٹ کے لیے. اس کے پس منظر میں جو یہ سیکٹیرین کلنگز ہو رہی ہیں، شیعہ اور سنیوں کا اور ہزاروں کا جو یہ فساد ہو رہا ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ ایران اور سعودی عربیہ کی جو دوسری پراکسی وار وہاں پہ لڑی جا رہی ہے. اور بے شمار اور قبائلی جو آپس کی ٹینشنز اور چپکلشیں ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ اس وقت تک سورٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کی ریاست خود مختار اور آزاد نہیں ہوتی، اور بلوچستان میں جب تک کہ ایک ایسی حکومت کا قیام نہیں ہوتا جو حقیقی معنوں میں بلوچ عوام کی نمائندگی کرے، اور وہ صرف محنت کشوں اور وہاں کے جو کسان ہیں اور جو وہاں کے محنت کش ہیں ان کی نمائندہ حکومت ہی ہو سکتی ہے. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اصل قومی بورژوازی پاکستان کی مسلح افواج ہے. پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی سب سے بڑی جاگیردار ہے. پاکستان کی مسلح افواج پاکستان میں کے ہر شعبہ میں کاروبار میں شامل ہے. مثلا بینکس میں شامل ہے، بینکس ہیں ان کے عسکری بینکس ہیں، تو فائنانس میں وہ شامل ہیں. اس کے بعد وہ شامل ہیں انڈسٹری میں شامل ہیں، صنعتیں. اس کے بعد انہوں نے ویلفیئر ٹرسٹ بنائے ہوئے، جیسے فوجی فاؤنڈیشن ہے اور آرمی آفیسرز کے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں. یہ سلسلے ان کے چل رہے ہیں. پھر زراعت میں سب سے زیادہ جو زمین پرائیویٹ ملکیت میں ہے وہ تو فوج کے پاس ہے، جو ان کے آرمی کے فارمز ہیں. اور اسی طرح پراپرٹی کا جو کاروبار ہے اس میں بھی بیریا ٹاؤن اور دوسرے جو ہیں وہ آرمی جو ہے اس میں ہماری فوج جو ہے وہ اقتصادیات کے اس میں فوج سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی بورژوازی بن کے جو ہے وہ ایک ابھری ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کمپراڈور اولیگارکی کی شکل میں، ایک ایلیٹ اولیگارکی کی شکل میں ہے. لیکن اس نے کسی حد تک ضرور پاکستان کی قومی بورژوازی کو ریپلیس کر دیا ہے. تو ناظرین، پاکستان میں اصل حکومت جب فوج کی ہے تو پھر پالیسیاں بھی وہی بنا رہے ہیں، اور فوج اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، اپنی جو چودراہٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اور پاکستانی عوام پر خود کو برابر مسلط رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی عقل مندی سے ملاؤں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور پاکستان کے جاگیرداروں کے ساتھ ایک غیر مقدس اتحاد قائم کیا ہوا ہے.
پاکستانی عوام پر ایک مسلسل جبر جاری رکھا ہوا ہے، مذہبی جبر، جاگیرداری کے ذریعے جو ہے وہ طبقاتی جبر، اور اگر یہ دونوں کسی وقت اپنا کام پراپرلی سر انجام نہ دیں تو پھر براہ راست جو ہے وہ فوجی انٹرونشن یعنی مارشل لا کے ذریعے۔ ناظرین، اس ساری سچویشن میں پاکستان کے مسائل کا حل نہ تو میاں نواز شریف کے پاس ہے اور نہ ہی آصف علی زرداری کے پاس۔ اسی طرح پاکستان کے مسائل کا حل پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان کے مختلف طبقات اور مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور یہ تمام مکاتب فکر جن کی یہ نمائندگی کرتی ہیں وہ سب فوج کی چھتر چھایا میں پلنے والے وہ کیڑے ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان کا جو پھل ہے یہ اتنا خوبصورت، اس پھل کا جو ثمر ہے وہ پاکستانی عوام تک منتقل ہی نہیں ہو پا رہا۔ لہٰذا پاکستان میں سرمایہ داری یا جاگیرداری کے خلاف جو لڑائی ہے عوام کی، وہ لڑائی جب تک مشروط نہیں ہوگی پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے خلاف لڑائی سے، اس وقت تک پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ناظرین، اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ترکی میں جو ہونے والی شورشیں ہیں اس کا کیا پس منظر ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ سیکولرز جو ہے وہ طیب اردوغان کی حکومت کے خلاف اس کی جو ہے وہ ہائی ہینڈڈنیس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مغربی ممالک نے طیب اردوغان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کردوں کو اور مائنورٹیز کو ساتھ ملا کے تو ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ حالیہ مظاہروں کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ طیب اردوغان کی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جو اقتدار میں ہے پچھلے تقریباً 10-12 سال سے، اس نے ترکی میں بڑے پیمانے پہ نجکاری کے عمل کو جاری کیا، جس کی وجہ سے ترکی کے سماج میں اقتصادی ناہمواری بہت زیادہ بڑھ گئی، یعنی اکنامک انیکوالٹی، غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ کافی بڑا۔ تو ایک تو لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے سخت بے چینی اور تذبذب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس صدی کے شروع میں جو اقتصادی بحران شروع ہوا ہے عالمی سطح پہ، اس کے اثرات ترکی پر بھی بہت زیادہ پڑے ہیں، جس کے نتیجے میں ترکی خود جو ہے وہ ایک اکنامک کرائسس سے دوچار ہے۔ اس اکنامک کرائسس نے غیر یقینی کیفیت جو ہے ترکی کے سماج میں اس کو درمیانے طبقے میں خاص طور پہ بہت زیادہ اس میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، ترکی نیٹو میں شامل ہے، اس فوجی الائنس میں جو ایک سامراجی فوجی الائنس ہے، اور سیریا میں جو اس وقت سامراجی جنگ جاری ہے جس کا مقصد بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانا ہے کسی قیمت پہ بھی، وہ اس جنگ میں مغربی طاقتوں کا ساتھ دے رہا ہے ترکی۔ تو اس کی وجہ سے بھی ترکی کے اندر جو عوام ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ نفرت پائی جاتی ہے اپنی حکومت کے خلاف۔ ترکی نے اپنے بارڈروں پہ باقاعدہ جو کیمپس ہیں وہ لگائے ہیں، ٹریننگ کیمپس، جہاں پہ دنیا کے ہر کماش کے آدمی کو، خواہ وہ طالبان ہے یا خواہ القاعدہ ہے یا خواہ وہاں کے اپنے ان کے جو بشار الاسد کے مخالفین ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، جہاں پہ برطانوی اور امریکی ایڈوائزر جو ہے اور فوج جو ہے ان کو ٹرین کر رہی ہے بشار الاسد کے خلاف۔ تو یہ ساری کیفیت جو ہے اس نے وہاں کے عوام کو کافی متذبذب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 8000 کے قریب ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹس اور بائیں بازو کے کارکن اس وقت جیلوں میں ہیں۔ ان میں 600 تو صرف وہ صحافی ہیں جنہوں نے کسی بھی وقت پچھلے 12 سال میں طیب اردوغان کی حکومت پر کوئی تنقید کی ہو، وہ بھی 600 ان 5000 میں 8000 میں معاف کیجیے گا شامل ہیں۔ تو یہ ساری جو کیفیت ہے اس کی بنا پہ لوگ طیب اردوغان کی حکومت کے سخت خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔
دوسری طرف طیب اردگان نے اپنی جو اقتصادی اصلاحات ہیں اور جو سیریا کے خلاف جو نیٹو کا ساتھ وہ دے رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو کور دیا ہے وہ اسلام کا کور ہے. جس طرح پاکستان میں اسلام کے نام پہ آپ جو مرضی حکومت جو ہے وہ جو مرضی قوانین پاس کر لے، اسی طرح سے ترکی میں اردگان نے اسلام کا سہارا لیا اور اسلام کے نام پہ بھی جو اصلاحات کی ہیں وہ کوئی ایسی اصلاحات نہیں ہیں جس سے عوام کو کوئی معاشی فائدہ ہو یا عوام کو کوئی امپاورمنٹ ہو، بلکہ اس سے انہوں نے یوز کیا عوام میں ایک کاسمیٹک جو ہے وہ اس کی ویلیو ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے شراب جو ہے اس کو بین کر دیا. دوسری طرف انہوں نے سریعام جو ہے بوس و کنار پہ پابندی لگا دی ہے. اب شراب پہ پابندی لگانے سے یا سریعام بوس و کنار کرنے سے ثقافتی طور پر تو ایک ماحول بن سکتا ہے، خواہ آپ اس کو اسلامی ماحول کہہ لیں، خواہ گھٹن کا ماحول کہہ لیں، خواہ اس کو اخلاقیات کے حوالے سے دیکھ لیں، لیکن اس کے اصل مسائل کو وہ ایڈریس یہ قوانین جو ہے یا یہ جو ڈکریز ہیں صدارتی یا پارلیمانی، یہ تو ان کو ایڈریس نہیں کرتی. تو اس لیے لوگوں میں ایک گھٹن کا بھی احساس پیدا ہوا کہ بھئی یہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر اقتصادی اور خارجی پالیسیاں مسلط کرنے کے لیے. اسی پس منظر میں تقسیم اسکوائر میں 27 مئی کو ہنگامے شروع ہوئے، اور وہ ہوئے اس طرح کہ تقسیم اسکوائر جہاں پہ ایک بہت بڑا خوبصورت باغ ہے استنبول کے مرکز میں، وہاں پہ 1940 میں اوٹومان فوجی بیرکس تھیں جن کو 1940 میں منہدم کر کے تو اس کو ایک پارک بنایا گیا. طیب اردگان نے اعلان کیا کہ یہاں پہ پارک ختم کر کے اوٹومان بیرکس جو تھیں ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور ان کو شاپنگ سینٹر بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بنائی جائے گی. اب جب تقسیم اسکوائر میں لوگوں کو پتہ چلا اور لوگ وہاں پہ حکومت اور میئر نے وہاں پہ بلڈوزر بھیجے درختوں کو کاٹنے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ چلے گئے اور انہوں نے بلڈوزر کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کیا، جس پہ پولیس آئی، انہوں نے لاٹھی چارج کیا بہت بری طرح سے، اور شدید زخمی حالت میں جب لوگ اسپتالوں میں پہنچے اور بات یہ جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیلی، تو اگلے دن جو ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور پھر چند ہی دنوں میں ہزاروں اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ تقسیم اسکوائر میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اور وہ غصہ جو ایک پارک کو ختم کرنے سے پیدا ہوا تھا وہ پھیل گیا اور اس نے اپنے اندر اور بھی چیزیں جو تھیں وہ شامل کر لیں، اور سیاسی مطالبات اور اردگان کی پالیسیوں کے خلاف جو ایک خاموشی سے لوگ برداشت کرتے چلے آ رہے تھے وہ لاوا ایک دم پھٹ گیا. اور پھٹا اس لیے بھی کہ اردگان نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ اور جنٹریفیکیشن کے نام پہ استنبول کے خوبصورت جو علاقے تھے، محلے تھے، جو 550 سال پرانے محلے جو تھے، ان کو گرایا اور ان کی جگہ شاپنگ مالز اور اس قسم کی تعمیرات کی، جس سے لوگوں میں بڑا اشتعال تھا کیونکہ وہ تاریخی مقامات تھے. اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جو محلوں کی سلیکشن کی وہ بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں پہ ٹرکش مائنورٹیز رہتی تھیں، مثلا کردش مائنورٹی یا روما مائنورٹی یا جوز یا کرسچن مائنورٹی، تو ان کے محلوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو اس لیے بڑے پیمانے پہ جو مسلم ٹرکش آبادی تھی وہ کسی حد تک ڈائریکٹلی اپنے آپ کو لنک نہیں کر پا رہی تھی ان اقدامات کے ساتھ، وہ لنک نہیں کر پا رہی تھی. لیکن جب تقسیم اسکوائر کا یہ واقعہ ہوا تو اس نے کلک کیا، اور اس نے کلک اس لیے بھی کیا کہ تقسیم اسکوائر وہ جگہ ہے جہاں 1977 میں یوم مئی کے موقع پہ، جو کہ مزدوروں کا عالمی دن ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور یوم مئی کا جشن منا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے آ کے وہاں بڑے پیمانے پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بے شمار افراد وہاں شہید ہوئے. آج تک ان کا قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا، نہ یہ پتہ چل سکا ہے کہ وہ فائرنگ کنہوں نے کی. لیکن ہر سال اس کی یوم مئی کے موقع پہ اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے
اور اس دن شہید ہونے والے محنت کشوں کو اور ان کے قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی یوم مئی کے موقع پر ایک بہت بڑا جب وہاں پہ پبلک ریلی ہوئی تو اس میں بے شمار تقاریر جو تھیں ان کا رخ وزیر اعظم اردگان کی جو پالیسیاں ہیں پرائیویٹائزیشن کی اور شام کے خلاف جو جنگ میں مغربی ممالک کا ساتھ دینے کی جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر بہت ساری تقریریں ہوئیں، جس کے نتیجے میں وہ مظاہرہ ہوا اور بہت سارا تشدد پولیس کی طرف سے یوم مئی کے موقع پہ کیا گیا اس دفعہ بھی۔ تو جب یہ تقسیم اسکوائر میں پہنچے ہیں پارک کو منہدم کر کے وہاں یہ بلڈنگ بنانے کے لیے، تو ایک دم وہ کڑیاں جو ہیں وہ جڑیں جو استنبول کے نیبرہڈ جو کردش نیبرہڈ یا روما نیبرہڈ یا کرسچن یا جو نیبرہڈز کو گرانے کی تھی وہ ترکی کے ساتھ وہ جڑ گئی۔ ایسا الیکٹریکل کنیکشن وہ بنا کہ اس نے پورے ترکی کو ایک دفعہ مزاحمتی تحریکوں کی روشنی سے منور کر دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک اور ترکی کے اندر مختلف جو اردگان کے خلاف سیاسی دھارے ہیں وہ عوامی ابھار کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا امریکہ کی اور مغربی ممالک کی کوشش یہ ہے کہ ان مظاہروں کے ذریعے اردگان کے اوپر مزید پریشر ڈال کے ترکی کی منڈی کو مغربی ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کے لیے کھولنے کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، مطلب مزید کھولا جائے۔ جو ترکی کی قومی بورژوازی سیکولر پارٹیاں ہیں یا جن کو فوج کی اور وہاں کی جوڈیشری جو سیکولر ہے ان دونوں کی حمایت بھی حاصل ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اردگان کو ڈیسٹیبلائز کریں، اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں اور اس کی جگہ ایک سیکولر حکومت قائم کریں تاکہ وہ اقتدار میں آئیں اور ترکی کے معاملات کو وہ ہینڈل کریں۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ چاہے امریکہ کی مغرب نواز جو طاقتیں وہ اس کو استعمال کریں یا ترکی کی اپنی قومی بورژوازی اس کو اپنے حق میں استعمال کریں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں، تو بھی ترکی کے جو اقتصادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، وہ مزید بڑھیں گے۔ ناظرین، اس وقت خطرہ یہ ہے کہ ترکی تیزی سے خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ نہ چلا جائے، اور اس کا خطرہ اور بھی زیادہ یقینی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کل جو وزیر اعظم طیب اردگان ہیں 3 شہروں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور اس دورے میں انہوں نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگلے ویکینڈ تک اگر یعنی 16-17 جون تک اگر مظاہرین نے اپنے یہ سلسلہ بند نہ کیا مظاہروں کا تو پھر وہ اپنی پارٹی کے ورکروں کو بھی میدان میں لے آئیں گے۔ یہ اعلان کا کرنا تھا کہ ان کے اپنے آبائی شہر میں جہاں سے وہ الیکشن جیتے ہیں وہاں پہ ان کی پارٹی اور جو پرو تقسیم اسکوائر موومنٹ کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں تصادم ہو چکا ہے۔ ناظرین، اگر یہ تصادم بڑھتا ہے تو پھر یہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک پولیٹیکل پروگرام کے بغیر اور ایک پراپر ڈائریکشن کے بغیر خانہ جنگی یقیناً کیوس کو ہی پیدا کر سکتی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایک انقلابی پروگرام جو ہے وہ تقسیم اسکوائر موومنٹ کو میسر ہو، جس کو لنک کیا جائے عالمی سرمایہ داری کے خاتمے سے، جس کو لنک کیا جائے ترکی میں سرمایہ داری نظام کے خاتمے سے، جس کو لنک کیا جائے ترکی کے نیٹو سے علیحدگی سے، اور جس کو جوڑا جائے عالمی محنت کش تحریک کے جو جدوجہد ہے اس کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو دا ہاٹ ایشو سے اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے سیریا کی جو جنگ ہے اس پر مفصل پروگرام پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔